अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राय अली। नाजरीन, आज हम जो आपके सामने वीडियो लाए हैं जिस पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है गवर्नमेंट के सेनेटर फैसल जावेद साहब। तो आइए पहले उनकी आपको तकरीर सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद उस पर डिस्कस करेंगे और आप भी महसूस करेंगे कि ये अब जो कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, या जो कंटेनर पे ये बातें करते थे वो क्या थी। ये सिस्टम इसलिए हम लेकर आना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का भी सिस्टम लाएंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंश्योर हो। और इलेक्शन के अंदर इमरान खान साहब की ये बड़ी लंबी जद्दोजहद है। जब तक हम सिर्फ इलेक्शन के अंदर तो जमहूरियत नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अंदर हकीकी जमहूरियत है। और इमरान खान साहब ने इसके ऊपर बड़ी जद्दोजहद की हुई है और उनकी यही कोशिश है कि किसी तरह से हम सेनेट की इलेक्शन को भी ट्रांसपेरेंट करें, और उसके लिए हम रास्ते निकाल रहे हैं। अपोजिशन रास्ते निकालती है करप्शन करने के लिए, इमरान खान रास्ते निकालते हैं करप्शन को रोकने के लिए। अपोजिशन चाहती है हर सतह की करप्शन को वो तहफ़्फ़ुज़ दें, NRO ले लें, हर सतह की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दें। इमरान खान साहब चाहते हैं हर सतह से करप्शन को उसका ख़ात्मा करें। अब हुआ क्या? तो जी आपने नाज़रीन देखा कि फैसल जावेद साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब करप्शन को ख़त्म करना चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सेनेट के इलेक्शन के लिए ये सारे इलेक्ट्रॉनिक काम किया। अब वो चाहते हैं कि जो ओपन बैलेट हो। हम मज़ीद इस पे काम हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे पहले इन्होंने कहा था कि जी बायोमेट्रिक होगा, मगर वो अब तक नहीं हो सका। कहते हैं कि जी अपोजिशन जो है वो करप्शन को बढ़ोतरी के लिए सारा काम कर रही है, इमरान खान साहब अकेले करप्शन को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा फैसल जावेद साहब से या इस हुकूमत से कि आज 3 साल गुजर चुके हैं, आप लोगों को कौन सी महंगाई, कौन सी करप्शन आप लोगों ने ख़त्म की है? क्या जो पहले सिफारिशात चलती थी वो अब नहीं चलती? क्या वो चीज़ आप भूल गए हैं कि जो सिफारिशात पहले हुकूमतों ने की थी वो नहीं हुई? जो पाक पदर का DPO चेंज हुआ था वो किसकी सिफारिश पे चेंज हुआ था? किसने चेंज किया था? किसकी हुकूमत थी? अब जो रही बात करप्शन की, मुझे फैसल जावेद साहब या इनके हुकूमत का कोई भी एहलकार सिर्फ इतना बता दे, क्या किसी जगह भी करप्शन में कमी आई है? किसी जगह पे करप्शन जो है वो ख़त्म हुई है? किसी एक बंदे को करप्शन पे इन्होंने सज़ा दी है? नाज़रीन, क्या आप लोग नहीं जानते? क्या आपने नहीं देखा? आप किसी जगह पे चले जाए, किसी सरकारी दफ्तर में चले जाए तो वहाँ पर करप्शन नहीं होती। कोई भी फाइल जब तक उसको टायर नहीं लगेंगे, जब तक उसको बाबा के साथ नहीं लगेगा, वो फाइल आगे जाती ही नहीं है। किसी एक बंदे को 3 सालों में इस तब्दीली सरकार ने या फैसल जावेद साहब जो कह रहे हैं इस हुकूमत ने सजा दी है। अपोजिशन मैं मानता हूँ कि PDM जितनी भी जमातें इकट्ठी हुई हैं वो करप्शन का गार्ड है, वो उस वक़्त करप्शन होती थी। मगर मुझे सिर्फ ये बता दें कि इन 3 सालों में कौन सी करप्शन इन्होंने ख़त्म की है? जो फैसल जावेद साहब कह रहे हैं कि जी करप्शन के खात्मा के पीछे इमरान खान साहब लगे हुए हैं। 3 साल देखे, 5 साल इनका टंड्योर है, 3 साल गुजर चुके हैं। 3 साल में एक कांस्टेबल तक इनको इन्होंने सजा नहीं दी। बहुत सारे इनके सामने केसेस आए हैं, बहुत सारे केसेस डिस्कस हुए हैं। मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ऐसे केस आपके सामने रखूंगा, जो सारे सबूत भी दूंगा कि कितनी बड़ी करप्शन। वो जो इमरान खान साहब का सिटीजन पोर्टल है उस पर भी चलता रहा केस, कोर्ट में भी चलता रहा, मगर वो बंदे वहीं पे बैठे काम कर रहे हैं। कोई एक बंदा फैसल जावेद साहब मुझे बता दे कि आपकी हुकूमत ने उस बंदे को सजा दी है, उस बंदे को रोका है। कोई एक ही बता दे कि करप्शन के मामले में आपने एक बंदे को सजा दी है। आइए आगे मजीद सुनते हैं कि फैसल जावेद साहब क्या कह रहे हैं। सोशल फैब्रिक है हमारी सोसाइटी की, उसको तबाह कर दिया नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने। माजी के हुक्मरानों ने चोरी को आम कर दिया, क्योंकि बड़े ऊपर चोरी करते हैं, नीचे सब चोरी। करप्शन को आम कर दिया क्योंकि ऊपर करप्शन सब नीचे। इन चीज़ों को आम किया और रिश्वत को भी आम किया, सिफारिश को भी आम किया है। बग़ैर ताल्लुक़ के, बग़ैर किसी की सिफारिश के लोगों के काम नहीं होते। वो इसलिए कि इन लोगों ने इक़्तिदार में आके इन चीज़ों को आम किया है।
ہمیں ان چیزوں کو ختم کرنا ہے ہر سطح سے، سفارش کو، رشوت کو، کرپشن کو، چوری کو، ان چیزوں کو عمران خان کا مشن ہے ختم کرنا۔ اور 96 میں عمران خان صاحب جب پولیٹکس میں آئے تھے وہ اسی لیے آئے تھے، وہ تقریریں موجود ہیں آج بھی انٹرنیٹ کے اوپر۔ کون سی چوری ختم ہو گئی ہے فیصل جوید صاحب؟ کون سی کرپشن ختم ہو گئی ہے؟ کون سا جو ہے سفارش وہ ختم ہو گئی ہے؟ فیصل جوید صاحب چوریاں بھی ویسے ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں بھی ویسے ہو رہی ہیں، مار داڑ بھی ویسے ہو رہی ہے، کرپشن بھی ویسے ہی ہو رہی ہے، اور سفارش بھی ویسے ہی ہو رہی ہے۔ کوئی ایک بندہ تو یار بتا دے کہ یہ بندہ جو چور ہم نے پکڑا ہے اس کو یہ سزا دی ہے۔ چلو سفارشی کو تو نا یہ آپ چھیڑ نہیں سکتے، ظاہر ہے سفارش تو بہت بڑی ہوتی ہے، اس کو تو آپ نہیں چھیڑ سکتے، حالانکہ سزا تو سفارشی کو بھی بنتی ہے۔ جو سفارش کرتا ہے آپ اس کو پارٹی سے نکال دے، مگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے واقعے ہیں۔ میں کیا آپ کے بتاؤں، آپ کے جو وہ وزیر صاحب تھے، اب وزیر ریلوے ہیں، انہوں نے کون سی سفارش کی تھی؟ ایک گائے کا بچہ ہی کیا تھا نا، تو کیا اثر کیا تھا؟ کہاں گئی وہ سفارش؟ وہ سفارش نہیں تھی، اس کے خلاف کیا ایکشن ہوا؟ کون سی باتیں آپ فیصل جوید صاحب کر رہے ہیں کہ جی آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ مزید سنتے ہیں آگے فیصل جوید صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کی پولیٹکس میں آنے کا مقصد ہے غریب کی حالات بہتر کرنا، غربت کو ختم کرنا، اور کرپشن اس کا روٹ کاز ہے، کیونکہ حکمران اپنی جیبیں بھرتے رہے ہیں، اور اس سسٹم کو ٹھیک کرنا۔ تو یہ مدعا ہے اوورآل، اور انشاءاللہ جب سینٹ کی الیکشن، اگر ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، اگر سینٹ کی الیکشن فری اینڈ فیئر ہو، آئیڈینٹیفائبل ووٹ ہو یا اوپن ووٹ ہو، تو اس سے ٹرو ریپرزنٹیشن آف ڈیموکریسی ہوگی ایوان بالا میں، عوام کے نمائندے، اور پھر پارٹی کی جو ریپرزنٹیشن ہے، اول تو پارٹی کی ریپرزنٹیشن پارٹی لسٹ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ پورا جو میکینزم ہے اس میں تشخیص ہو سکے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے۔ 11 پارٹیاں مل کر بھی ایک عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ جلسے کر لیے انہوں نے، استعفوں کی دھمکیاں دے دیں، انہوں نے لانگ مارچ کی باتیں کر لیں، لیکن ان کے پروگرام ریجیکٹ ہو گئے سارے۔ پہلے فیز میں تو پبلک نے ریجیکٹ کر دیا، جلسوں میں لوگ نہیں آئے، لوگ کرپشن بچانے کے لیے نہیں، کرپشن کے خلاف نکلتے ہیں، اور اس کا بھی ثبوت عمران خان صاحب نے دیا ہوا ہے۔ جو ریکارڈ پاکستان کی تاریخ کے بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں وہ عمران خان اکیلے نے کیے ہیں، کرپشن کے خلاف لوگ نکلے ہیں۔ انہوں نے 11 پارٹیاں مل کے بھی پورا زور لگایا، لیکن لوگ نہیں نکلے کیونکہ وہ کرپشن کے خلاف ہے۔ نمبر 2، ان کے اپنے لوگوں نے بھی ان کو کہا کہ ہم استعفے بھی نہیں دیں گے۔ تو ہر لحاظ سے پی ٹی ایم کا جو پورا ایک جو ڈرامہ انہوں نے رچایا ہے وہ فلاپ ہو گیا ہے، وہ ختم ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ۔ تو جی آپ نے فیصل جوید صاحب کی جو انہوں نے تقریر کی، جو پریس کانفرنس کر رہے تھے، وہ آپ نے سنی۔ دیکھیں انہوں نے ایک جگہ پر بھی یہ نہیں کہا کہ جی ہم نے فلاں بندے کو سزا دی ہے، فلاں کرپشن کرنے والے کو سزا دی ہے، فلاں جگہ پہ مہنگائی ہو رہی تھی، فلاں مہنگائی ہم نے روکی ہے، فلاں جگہ پہ چوری ہوئی ہے، فلاں جگہ پہ ڈکیتی ڈلی، ہم نے فلاں کو سزا دے دی، فلاں کو سزا دے دی۔ ایک بھی نہیں انہوں نے کہا، صرف یہ کہتے رہے کہ جی پی ڈی ایم چور ہے، پی ڈی ایم چور ہے، پی ڈی ایم چور ہے، اور ہم جو ہے وہ دودھ کے دھلے ہیں۔ بھائی پی ڈی ایم چور ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ پی ڈی ایم چور ہے، پی ڈی ایم میں جماعتیں جتنی ہیں وہ ساری چور ہیں، وہ چوری کر رہی ہیں، وہ کرپشن کر رہی ہیں، وہ کرپشن کو بڑھاوا بھی دے رہی ہیں، وہ کرپشن کی سپورٹ بھی کر رہی ہیں۔ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کسی ایک بندے کو سزا دلوائی ہے؟ بھائی جب بھی آپ کرتے ہیں، کوئی ان کا حکمرانوں کا بندہ جو ہے نا، وہ یہ نہیں آ کے آپ کو بتائے گا کہ بھائی ہم نے یہ جو ہے وہ یہ وہاں پر مہنگائی ختم کر دی ہے، یہ دیکھیں جی پٹرول اتنا سستا کر دیا اب نہیں بڑھے گا، یہ دیکھیں جی چینی، ہاں دیکھیں کتنا بڑا، یہ صرف پی ڈی ایم کے پیچھے لگے۔ بھائی چینی چور جو ہے جس میں ڈکلیئر کیا گیا، آپ کی جی اے ٹی نے تارین صاحب کو ڈکلیئر کیا، کیا تارین صاحب کو سزا ملی؟ کیا تارین صاحب کو کوئی بھی سزا ملی؟ کیا ان کے خلاف جو کوئی بھی ادارہ بولا؟ کیا ان کو نیب میں طلب کیا گیا؟ کیا ان کو ایف آئی اے میں طلب کیا گیا؟ وہ کیس کہاں ہے؟ کہاں گئے عمران صاحب؟ آپ کے دعوے وعدے سارے کہ جی ان کو سزا ہوگی، کیسی سزا؟ بھائی آپ ابھی بھی باتیں کرتے تھے، اس سائڈ پہ آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہے، آپ کے ساتھ ہی وہ کام کر رہا ہے، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے تارین کو آپ نے نکال دیا پارٹی سے، حالانکہ وہ کہتا ہے میں ساتھ ہی ہوں۔
میں ساتھ ہی رہوں گا، ساتھ ہوں، ساتھ رہوں گا۔ بھائی کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں سینیٹر جوید صاحب، فیصل جوید صاحب؟ کوئی ایک آئندہ جب تقریر کرے، اگر میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، کسی بھی حکومتی بندے تک پہنچ رہی ہے، تو وہ صرف آ کر ایک دفعہ بتائے کہ بھائی کرپشن کے خلاف ہم نے یہ ایکشن کیا، فلاں بندے نے کرپشن کی تھی اس کو ہم نے اتنی سزا دی ہے، فلاں بندے نے چوری کی تھی اس کو یہ سزا دی ہے، فلاں بندے نے سفارش کی تھی اس کو ہم نے یہ کیا ہے۔ بھائی کسی کو آج تک ہم نے تو دیکھا نہیں ہے کہ اگر ناظرین آپ نے دیکھا ہے تو آپ بتا دیں کہ جی فلاں کسی بندے کو سزا ہوئی ہے۔ یہ ساری کہنے سننے کی باتیں ہیں۔ جتنے بھی حکومتی بندے ہیں صرف پی ڈی ایم کے خلاف اور پی ڈی ایم حکومت کے خلاف، آج تک کسی نے ملک کا نہیں سوچا ہے۔ یہ بھی تبدیلی سرکار نے بھی کچھ نہیں ابھی تک سوچا، 3 سال گزر گئے۔ فیصل جوید صاحب 3 سالوں میں کچھ نہیں کیا، تو رہتے جو 2 سال ہے وہ آپ کہیں گے ہم سیدھے پدرے ہوتے ہو رہے۔ بھائی آپ نے کیا کیا؟ 3 سالوں میں نہیں کیا تو آپ کی میعاد 2 سال رہ گئی ہے۔ 2 سال کے بعد آپ جب الیکشن کے لیے آئیں گے تو آپ کہیں گے جی پہلے ہم نے سارے لائنیں سیدھی کی ہیں۔ یہی آپ کنٹینر پہ کہتے تھے ہم نے فیزیبلٹی بنا لی ہے، ہم نے گیس نکالنے کا طریقہ نکال لی ہے، ہم نے پیٹرول سستا کرنے کا فیزیبلٹی بنا لی ہے۔ اسد عمر صاحب آ کے ٹی وی پہ کہتے تھے کہ جی یہ ہے فیزیبلٹی پیٹرول سستا کرنے کی، اتنے پہ ڈاکہ گورنمنٹ ڈال رہی۔ آپ بھائی کسی کو کوئی تو آ کر بتائے، کوئی تو ایک بندہ جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یا ٹی وی پہ آ کے آپ سب تقریریں کیا کرتے تھے، ٹاک شو کیا کرتے تھے، کوئی ایک بندہ آ کر تو اسی بات پہ قائم رہے کہ جی ہم اس بات پہ قائم کھڑے ہیں۔ تو یہ ناظرین انشاءاللہ کسی اور اسی طرح کے حکومتی یا کسی بھی پی ڈی ایم کے کسی بندے کی تقریر کو ہم ڈسکس کریں گے اور ان کا سارا خلاصہ کھول کر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔